محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے اس امن کے قیام کی پہلی شکل، پہلا مرحلہ بیان کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس سرزمین عرب پر قائم فرمایا۔ بدترین بد امنی تھی، نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کو محفوظ فرمایا، پر امن فرمایا، جان بھی محفوظ ہوئی، مال بھی محفوظ ہوا، عزت و آبرو بھی محفوظ ہوئی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ، کوفہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے چلتی ہے اور وہ بیت اللہ آتی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہے۔ اگر اکیلی ہے، جوان ہے، راستے میں صحرا بھی ہیں، شہر بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، ویرانے بھی ہیں، تو کوفہ سے اکیلی آ کر سواری پر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے وہ واپس گھر پہنچے گی۔ اتنا امن ہوگا کہ اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام سیدنا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو پھر میں نے خود دیکھا۔ یہ امن کیسے قائم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ تو اس کا پہلا مرحلہ بیان ہو چکا ہے کہ پہلی جو محنت تھی، پہلا جو مرحلہ تھا، وہ عقیدے کا تھا اور اعتقادی تھا۔ یعنی لوگوں کا عقیدہ اور لوگوں پر اعتقادی محنت کی گئی کہ اللہ کی ذات ہمہ وقت انسانوں کو دیکھ رہی ہے۔ انسان کا ہر عمل اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اس معاشرے کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے جو دوسرا قدم تھا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، جو دوسرا مرحلہ تھا، وہ کیا تھا؟ یاد رکھیے، آج ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ آج بد امنی ہے، اور صرف ہمارے خطے یا علاقے میں نہیں، پوری دنیا بد امنی کا شکار ہے۔ امن آج پوری دنیا کی خواہش اور خواب ہے۔ کیسے قائم ہوگا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ پہلا مرحلہ اعتقادی تھا، دوسرا مرحلہ اخلاقی تھا۔ اخلاقی مرحلہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان، مال، اس کے تحفظ کی تلقین فرمائی۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کی تلقین فرمائی، حکم فرمایا۔ اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عجیب انداز اختیار فرمائے کہ وہ بہت قابل توجہ ہیں اور قابل سماعت ہیں، کہ ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے لیے، اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر، اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام اور محترم ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ آپ بھی طواف فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یطوف بالکعبہ، آپ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہرحال
عام سی بات ہے، سارے لوگ مسلمان طواف کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جو عجیب بات تھی وہ اس سے آگے تھی، اور وہ یہ کہ وَيَقُولُ کہ کعبہ کو مخاطب کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما رہے تھے، اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہہ سکتے تھے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ وَيَقُولُ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ ما اطیبک، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، وَأَطْيَبَ رِيحَكِ اور تیری خوشبوئیں کتنی پاکیزہ اور کتنی عمدہ اور کتنی بہترین ہیں، مَا أَعْظَمَكِ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تو کتنا قابل احترام ہے، اور تیرے احترام کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ کے گھر سے بڑھ کر اعلیٰ اور عمدہ جگہ کون سی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر قابل احترام جگہ کون سی ہوگی، اور احترام کی انتہاؤں پر اور کون سی جگہ ہوگی۔ لیکن جو اگلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی، جو اگلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لحرمت المؤمن، ایک مسلمان کا جو احترام ہے اور اس کی جو حرمت ہے، اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبہ اللہ کے ہاں مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا مالہ و دمہ، یعنی ایک مسلمان کا خون بھی اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے، اور ایک مسلمان کا مال بھی اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی جان کے خون سے ہولی کھیلے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیائے۔ مسلمان کی جان بھی اللہ کے ہاں کعبہ سے زیادہ قابل احترام، مسلمان کا مال بھی اللہ کے ہاں کعبہ سے زیادہ قابل احترام۔ کیا عجیب انداز اختیار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کعبہ کی حرمت پر پوری امت کی جان قربان، اس کے احترام پر پوری امت کی جان قربان۔ نبیوں نے بنایا، تعمیر کیا، نبیوں نے وہاں طواف کیے، لوگوں نے طواف کیے، اس کی حرمت کیا ہوگی۔ جب آپ ہجرت فرما کر جانے لگے، مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے لگے، تو تھوڑا آگے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رک گئے۔ اب یوں سمجھیے کہ اس سے آگے شاید کعبہ پہ اور مکہ پہ نظر نہیں پڑ سکتی تھی، آپ تھوڑا فاصلے پہ آ گئے۔ آپ نے رخ کیا بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف، اور کہا کہ روئے زمین پر مجھے اس سے زیادہ محبوب اور پیاری جگہ کوئی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ اتنا قابل احترام، لیکن آج اسی قابل احترام کو مخاطب کر کے حضور فرما رہے ہیں ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی جان اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا؟ دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کی جان بھی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ خبردار کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، خبردار کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ جی، کوئی کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتا، کوئی کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ اللہ کے ہاں کتنا قابل احترام ہے، کتنا قابل احترام ہے مسلمان، اس کا خون کتنا قابل احترام ہے۔ میں بہت زور دے رہا ہوں اس پر، اور دینا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہیں زیادہ زور دیا اس پر۔ اور کیا زور دیا؟ آپ نے فرمایا کہ لو ان اہل السماوات والارض، اگر آسمانوں کی مخلوق
اور زمینوں کی مخلوق. آسمانوں کی مخلوق کون ہے؟ فرشتے. گناہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے فرشتے بھی شامل ہو گئے اس کام کے اندر. زمین کی مخلوق. زمین کی مخلوقات کون سی ہیں؟ زمین کی مخلوقات تو انسان ہیں، جنات ہیں، شیاطین بھی ہیں. آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، چاروں مخلوقات کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں، اربوں کی تعداد میں نہیں ہیں، کھربوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے. واللہ عالم تعداد کتنی ہے. اگر سب کے سب اشترکوا فی قتل رجل مسلم، ایک بے گناہ مسلمان کا خون بہانے میں، بے گناہ ہے وہ، بے گناہ کا خون بہانے میں آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، بے گناہ تھا وہ، لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. ایک مسلمان. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے دل میں مسلمان کا احترام پیدا فرمایا، مسلمان کی جان کا احترام پیدا فرمایا، مسلمان کے مال کا احترام پیدا فرمایا، مسلمان کے عزت و آبرو کا احترام پیدا فرمایا، معاشرے کو پرامن فرمایا، معاشرے کو محفوظ فرمایا. معاشرہ پرامن ہوا، معاشرہ محفوظ ہوا. ہر وہ چیز جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام راستوں کو بند فرما دیا. حتیٰ کہ صحابہ کرام کو یہ تلقین تھی کہ تم جب جہاد کے لیے جاتے ہو، ظاہر ہے جب فوج نکلتی ہے، لشکر نکلتا ہے جہاد کے لیے تو ساتھ اسلحہ بھی ہے. اب اسلحہ کیا ہوتا تھا؟ تیر ہے، تلوار ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، ترکش ہیں، یہ چیزیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ جب تم اپنے اسلحے سمیت بازاروں سے گزرو کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، فرماتے تھے کہ اپنے تلواروں اور اپنے تیروں کی نوک جو ہوتی ہے اس کے آگے کوئی ایسی دھار یا ایسی ڈھال یا ایسی کوئی رکاوٹ ڈال لیا کرو کہ راہ چلتے ہوئے کسی کے جسم کو نہ لگ جائے اور اس کا جسم زخمی نہ ہو جائے، کسی کو زخم نہ آ جائے، کسی کو خراش نہ پڑ جائے. راہ چلتے ہوئے اس حد تک حفاظت فرمائی، معاشرے کو پرامن بنانے کی، ہر کسی کی جان اور مال کو محفوظ کرنے کی اس حد تک حفاظت فرمائی. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، معاشرہ محفوظ ہو. آپ نے فرمایا مذاق میں بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف یا کسی کی طرف مذاق کے اندر بھی اسلحہ نہ تانو. اچھا، اس زمانے کا اسلحہ تو پھر اتنا زیادہ مہلک نہیں ہوتا تھا، اتنا خطرناک نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کا اسلحہ وہ کیا ہے؟ چاقو ہو گیا، خنجر ہو گیا، کوئی تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے. آج کا اسلحہ تو بہت ہی خطرناک ہے. آج تو پسٹل ہے. آدمی اگر 50 فٹ دور بھی کھڑا ہے تو اس کو بھی گولی لگ سکتی ہے. وہ تو تب ہے نا جب پاس کھڑا ہوا ہے. اور بھئی مذاق میں بھی اس کی طرف یوں نہ نیزہ اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ، مذاق میں بھی تلوار اس کی طرف یوں نہ لہراؤ. یا آج خبردار، مذاق میں بھی کسی کی طرف آگ نہ پھینکو، مذاق میں بھی کسی کی طرف اسلحے کا رخ نہ کرو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مذاق کے اندر بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ اٹھاتا ہے، جب تک اسلحہ رکھ نہیں دیتا اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. معاشرے کو پرامن بنایا، محفوظ بنایا، ہر اعتبار سے کسی کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو. اور یہ چیز اپنی انتہا پہ چلی گئی، یہ چیز اپنی انتہا پہ چلی گئی حجۃ الوداع کے موقع پر. بڑا تفصیلی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس تفصیلی فرمان کے میں چند جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آخری سب سے بڑا اجتماع تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں. اس کے بعد پھر اس طرح کا اجتماع نہیں ہو سکا.
اور آپ نے فرمایا تھا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، سو آج میں سارا دین تمہارے سامنے کھول کے رکھنے لگا ہوں۔ وہ جو ساری باتیں آپ نے فرمائی معاشرت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے، ہر اعتبار سے، اس میں آپ نے چند جملے بڑے عجیب ارشاد فرمائے، اور ان جملوں کے لیے انداز بڑا عجیب اختیار فرمایا۔ صحابہ کرام سے پوچھا ایو شہر ھذا، ہاں بھائی یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے بہتر۔ فسکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہتے ہیں ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھنے لگے ہیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا نا کون سا مہینہ ہے، تو ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فقال الیس ذی الحجہ، آپ نے فرمایا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول، ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ کہتے ہیں فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھنے لگے، ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نام رکھ دیں۔ تو قال الیس البلدۃ الحرام، کہتے ہیں حضور نے پوچھا کیوں بھائی یہ بلدت حرام نہیں ہے؟ بلدہ حرام، اور بلدہ حرام مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے، قابل احترام شہر، محترم شہر، حرام شہر، جیسے مسجد حرام ہے نا، اسی طرح بلد حرام بھی مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا الیس البلدۃ الحرام، یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ قلنا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، مکہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ فقال، پھر حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا، آج دن کون سا ہے، آج کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکت، آپ خاموش ہو گئے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہمیں یہ لگنے لگا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فقال الیس یوم النحر، حضور نے فرمایا کہ کیوں بھئی یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن 10 ذی الحجہ تھی۔ الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ اب صحابہ کرام پوری طرح متوجہ، آپ نے اس شہر، اس دن اور اس جگہ اور اس مہینہ، پوری طرح اس کی عظمت ان کے سامنے ظاہر کر دی۔ جو مہینہ ہے سال کے مہینوں میں سے عظیم ترین مہینہ ذی الحجہ، اور جو شہر ہے روئے زمین کے شہروں میں سے سب سے مبارک شہر مکۃ المکرمہ، اور جو دن ہے سال بھر کے دنوں میں عظیم ترین، اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے والفجر اور ولیال عشر والشفع والوتر، وہ دن، یہ عظمت پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ شاید اس دن سے زیادہ عظیم دن کوئی نہ ہو، اور اس شہر سے زیادہ عظیم شہر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور اس مہینے کی عظمتوں کا تو کیا کہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمانی تھی وہ فرمائی، اب وہ سننے والی ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ سنو، تم سب کے خون ایک دوسرے کے اوپر
اور تم سب کے مال ایک دوسرے کے لیے اور تم سب کی عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر حرام ہے، جس طرح یہ دن حرام ہے، جس طرح یہ مہینہ حرام ہے۔ اسی طرح جان محترم ہے جیسے مہینہ محترم ہے، اسی طرح جان محترم ہے جیسے دن محترم ہے، اسی طرح جان محترم ہے جیسے شہر محترم ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنا ہے جیسے اس دن کا احترام کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنا ہے جیسے اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اسی طرح اس ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنا ہے جیسے اس شہر کا احترام کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے جیسے اس مہینے کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اس دن کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اس شہر کی حفاظت کرتے ہو۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کا مال، جان، عزت و آبرو قابل احترام بنائی، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے معاشرے کو مسلمانوں کے لیے محترم بنایا، محفوظ بنایا، پرامن بنایا۔ دیکھیں، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت و آبرو اتنا سخت پہرا دیا، اب وہ تیسرا پہلو میں عرض کرنے لگا ہوں، اتنا سخت پہرا دیا اسلام نے، ایک مسلمان کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو، اتنا سخت پہرا دیا، اتنا محفوظ بنایا، اتنا پرامن بنایا، اتنا پرامن بنایا، اتنا محفوظ بنایا کہ جو کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، جو کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم کو قائم کرنے میں اور معاشرے کو پرامن اور محفوظ بنانے میں اتنا اہتمام فرمایا کہ کیس آیا، اور کیس چوری کا تھا، کسی خاتون نے چوری کی، خاتون کی چوری ثابت ہو گئی، اور اتفاق کی بات کہ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا اور وہ قبیلہ مخزوم کی خاتون تھی۔ اب اس قبیلے نے سوچا کہ اگر ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹتا ہے تو دراصل ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم چوروں کے طور پر معروف ہو جائیں گے، تو کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے کہ چوری کی سزا لاگو نہ ہو، اور کوئی دے دلا کر کوئی جرمانہ ہو جائے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو جان ہاتھ بچ جائے کسی طرح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیار فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے، کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجا، آپ جا کر تھوڑا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قائل کریں، کچھ سفارش فرمائیں کہ اللہ کے نبی کو تھوڑی سی نرمی کا معاملہ فرمائیں، آسانی کا معاملہ فرمائیں، اور اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، عورت ہے اس کی بھی عزت داؤ پہ لگ جائے گی، اور قبیلہ ہے، خاندان ہے، ان کی بھی ناک کٹ جائے گی، تو کوئی اگر جرمانہ ہو جائے اور کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ تو جب یہ سفارش لے کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے تو یکدم پہلی دفعہ حضرت اسامہ کو غصے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی دفعہ۔ اس سے پہلے حضرت اسامہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے نہیں ہوئے تھے۔ ما تشفع فی حد من حدود اللہ کے قائم کیے ہوئے قانون میں اور اس کی حد میں تم سفارش کرنے آئے ہو۔ اور پھر جو آخری جملہ ارشاد فرمایا، آخری جملہ ارشاد فرمایا، فما لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، ارے یہ کسی اور قبیلے کی خاتون ہے فاطمہ، اس نے چوری کی ہے، سنو میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں خود اس کا ہاتھ کاٹتا۔ ایک مسلمان کا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محفوظ فرمایا، اللہ نے یوں محفوظ فرمایا، جو کسی مسلمان کا مال چوری کرے، اس کے مال پہ ہاتھ ڈالے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جان کیسے محفوظ فرمائی؟ جان ایسے محفوظ فرمائی، جو کسی کو قتل کرے قصاصاً قتل کر دو، اس کو قصاصاً اس کو قتل کر دو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جب کسی ایک قاتل کی گردن کٹے گی اور وہ سزا پائے گا اور وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا جس طرح اس نے قتل کیا ہے،
ہاں جس طرح اس نے قتل کیا ہے اس طرح جب وہ قتل کیا جائے گا اللہ کہتے ہیں تم سب کی جان محفوظ ہو جائے گی، اور اللہ سب کی جان محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے اتنا سخت پہرا دیا لوگوں کے مال کے اوپر، لوگوں کی جان کے اوپر۔ پھر بات آئی عزت و آبرو کی، کوئی کسی کی عزت و آبرو لوٹے اس پر تو سزا ہے، اس پر تو سزا ہے۔ میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی کسی کے اوپر، کسی کی عزت کے اوپر جھوٹا الزام لگائے اور ثابت ہو جائے کہ الزام جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات الغافلات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے۔ ایک مسلمان کی عزت پر تم نے جھوٹا الزام لگایا، کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان مسلمان اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کے اس درجے میں حفاظت فرمائی۔ معاشرہ ایسا ہی پرامن نہیں ہو گیا، نعروں سے نہیں ہو گیا، دعووں سے نہیں ہو گیا، 4 اصول بنا لینے سے نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مراحل اختیار فرمائے، اور ان 3 مراحل کی بنا پر وہ معاشرہ اتنا پرامن ہوا، وہ معاشرہ اتنا محفوظ ہوا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات نہیں کرتا، اللہ کے نبی موجود ہیں، رحمتیں اتر رہی ہیں، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، میں اس زمانے کی بات نہیں کرتا۔ میں خلفائے راشدین کے زمانے کی بات نہیں کرتا، بڑا پرامن زمانہ ہے، خیر القرون ہے۔ میں تابعین، تبع تابعین کے زمانے کی بات نہیں کرتا، ابھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کیے ہوئے لوگ اور ان کے شاگرد دنیا میں ہیں، امن ہے۔ میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں، میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں، اور میں اپنی بات کرتا ہوں۔ 2007 میں عمرے کے لیے جب ہم گئے تو مکہ سے واپسی ہو رہی تھی مدینہ کے لیے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں ہوٹل آئے، ہم نے سٹے کیا، تو ہمارا جتنا بھی سامان تھا جس گاڑی میں کوسٹر میں تھے تو سامان سیٹوں کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا، اور اس گاڑی کے اندر 3 فیملیاں تھیں، ان سب کا سامان سیٹوں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ہم اترے ہیں کہ چلے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، پھر دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں۔ کھانا شروع کیا تو پیاس لگی، تو ہمارے پاس آب زمزم کی بوتل تھی اور وہ پڑی ہوئی تھی گاڑی کے اندر، تو والدہ مجھے کہنے لگی کہ جو پانی کی بوتل لے آؤ، آب زمزم والی، پانی پیتے ہیں۔ میں جب اٹھ کے گیا تو دیکھا گاڑی سٹارٹ ہے، دروازے کھلے ہوئے، سامان سامنے پڑا ہوا ہے۔ میں پاکستان کا رہنے والا، یہ کیا بے وقوفی کی ڈرائیور نے کہ سامان سامنے پڑا، وہ بالکل سامنے، کہ کوئی آدمی باہر سے کھڑا ہو کر ہاتھ ڈالے اور وہ سامان اٹھا کے چلتا بنے۔ تو میں ڈرائیور کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا بھائی صاحب گاڑی کھلی ہوئی ہے، کہتا تو پھر؟ میں نے کہا سامان سامنے پڑا ہوا ہے، کہتا تو پھر؟ میں نے کہا اللہ کے بندے کوئی اٹھا لے گا۔ تو وہ کہتے ہوتے ہیں ہاں جی صاحب، کہتے ہیں ہائی صاحب یہ 1 مہینہ گاڑی یہاں کھڑی رہے، دروازے کھلے رہیں، سامان نیچے پڑا رہے، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قائم کیا ہوا امن تھا کہ جس کا فائدہ 1400 سال کے بعد بھی دنیا اٹھا رہی تھی۔ اس خطے کے اندر، اس خطے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم کیا ہوا یہ وہ امن تھا۔ تو معاشرہ محفوظ ہو اور امن ہو، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مراحل اختیار فرمائے۔ پہلا اعتقادی مرحلہ، ہر مسلمان یہ سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میرا رب مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت والے دن میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ اعتقادی محنت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور دوسری جو محنت تھی وہ اخلاقی محنت تھی، مسلمان کو مسلمان کا احساس دلایا، اس کی جان، اس کے مال، اس کے عزت و آبرو کے حوالے سے تفصیلاً آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ تھا، پھر اسلام نے وہ قوانین نافذ کیے کہ کوئی کسی مسلمان کے مال پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، کوئی کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، اور کوئی کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ نہیں، زبان بھی نہ کھول سکے۔ یہ وہ مراحل تھے جن کی بنیاد پر پھر وہ امن والا معاشرہ قائم ہوا، جان محفوظ تھی،
مال محفوظ تھا، عزت و آبرو محفوظ تھی. آج 1400 سال کے بعد بھی دنیا اس حفاظت کے ثمرات سمیٹ رہی ہے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے. ایسا ہی محفوظ اور پرامن معاشرہ اللہ ہمیں بھی نصیب